اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم والد بڑے سیانے آدمی تھے، لوگوں پہ اعتبار بھی کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے۔ تو میں نے کبھی کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ بعض لوگوں پہ اندھا اعتبار کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو بالکل آپ دیکھتے ہی آپ منہ پھیر لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ جب کسی سے کوئی کام کہنا ہو تو 2-3 رائے پوچھ لیا کرو۔ ان رائے کے نتیجے میں جو لوگوں سے معلوم کرتا ہوں، اگر وہ بندہ ایک لیول پہ مجھے نظر آئے تو میں ہمیشہ کے لیے اس کا اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن نہ نظر آئے تو مجھے افسوس ہوتا ہے، میں پھر اس بندے کو دوبارہ کام نہیں کہتا۔ اچھا، میں اتفاق سے میری گاڑی نئی گاڑی تھی 1500 سی سی، وہ کچھ چلتے ہوئے نا گڑبڑ کر رہی تھی۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں تو چلوں تھوڑی دیر زیادہ تو یقیناً مجھے تھوڑا سا میں ہلنے لگتا ہوں، لیکن گاڑی نئی اور وہ ہلے اور اس طرح جھٹکے دے، یہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ اچھا، میں نے 83 میں پہلی دفعہ لی تھی، اتنے سال چلاتے ہو گئے، لیکن میں نے کبھی گاڑی کے انجن کو سمجھنے کی یا دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ نئی گاڑی لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں جب اس کی عمر ختم ہو جائے تو بدل لوں۔ اب میری نئی گاڑی تھی، 40-50 کے درمیان اس کی ٹوٹل مائلیج تھی، اور وہ کانپنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں قریبی ایک ورکشاپ تھی گھر کے، وہاں چلا گیا، کافی لوگ واقف تھے وہاں، ایک اسپیئر پارٹس کی دکان والا بڑا اچھا واقف تھا، وہ مجھے دیکھتے اس نے نعرہ لگایا، اس کے بندے کو کہتا یار میں 1 منٹ میرے مہربان آ گئے مل لوں۔ وہ اٹھ کے مہربان کے پاس آ گیا، بڑا گلے ملا، کدھر؟ تو میں نے کہا یار میری گاڑی کچھ تھوڑی سی ہل رہی ہے اور مجھے بھی ساتھ ہلا رہی ہے، جب گاڑی ہلتی ہے تو اندر بیٹھا بندہ بھی لازمی کانپ رہا ہوتا ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کہتا ہو بچے تو نہیں استعمال کرتے؟ میں نے کہا بچوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، بہت کام۔ کہتا نہیں کرتے ہوں گے بچے آج کل، آپ کو پتہ۔ میں ابھی کسی مستری کو کہتا ہوں، اس نے وہ لڑکے کو کہا فلاں کو بلا لو، وہ ایک بندہ بلا لایا، اس نے کہا اور یار دیکھو یہ میرے بھائی ہیں، ان کی گاڑی دیکھو، نئی گاڑی بیڑا غرق ہو گئی ہے، چلاؤ اس، تو دیکھو کیا نقص ہے۔ مجھے کہتا ہے بیٹھ جائیں، آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا۔ میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے کیا بتائے گا، تم دیکھو بیٹھ کے، اگر تم چکر لگا کے اسس کر سکو تو تمہاری مہربانی ہے، میں تمہاری کئی بات پہ اعتبار کر لوں گا۔ اس نے کہا ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں مزے سے بیٹھا تھا۔ 15-20 منٹ بعد وہ واپس آتے ہی اس نے بڑا سر ہلایا، کہتا ہے جی آپ نے گاڑی پہ ظلم کیا ہے۔ میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا؟ کہتا ہے آپ نے بچوں کو یقیناً دی ہے۔ میں نے کہا یار بچوں کو کھلی چھوٹ ہے، میری گاڑی جب مرضی لے جائیں، لیکن وہ نہیں لے جاتے۔ ہر بچے کے پاس، ہم گھر میں جتنے افراد ہیں اتنی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، تو گاڑی میری کیوں کو لے جائے گا؟ ہاں کسی وقت کسی گاڑی خراب ہو تو مجھ سے مانگ کے کہتا میں آج آپ کی گاڑی، اگر آپ ہمارے گھر بیٹھے ہیں تو میں لے جا رہا ہوں۔ تو میں کہا میں کھلے دل سے اجازت دے دیتا ہوں کہ جاؤ۔ کہنے لگا نہ جی، بیڑا غرق کر دیا، شوق لاکھ سے زیادہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آپ کی گاڑی 40-50 کے درمیان ہے اور شوق ایک بھی نہیں، ٹھا لگتے ہیں، ہم نے کچے میں چلا کے دیکھی ہے، اتنے زور سے لگتے ہیں جس کی بات نہیں، چاروں شوق خراب ہیں۔ میں کہا اچھا، چاروں شوق خراب ہیں؟ کہہ رہا ہوں اس کے گوڈے، پتہ نہیں گوڈے کیا تھے، وہ خراب ہیں، بش لگنے والے ہیں۔ اچھا بال تو نہیں ہوتے، لیکن کہنے لگا کنگھی ہوتی ہے ایک نیچے۔ میں نے کہا سنا ہے کنگھی ہوتی ہے، کنگھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے دندے خراب ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو نئی ڈلوانی پڑے گی۔ آپ کہتے تو ہیں، لیکن یہ یقیناً یہ آپ تو بڑے آرام سے چلانے والے بندے ہیں، یہ جو ہے نا یہ بچوں نے بیڑا غرق کیا، گاڑی لگتا ہی نہیں ہے۔
میں نے کہا یار لگنے یا لگنے نے، لیکن ہے نہیں، 40-50 ہزار تو گاڑی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر میں چلاتا مہینے کی 2-3 ہزار، اس سے زیادہ میری گاڑی چلتی نہیں. سارے سال میں اگر 15 ہزار 16 ہزار چل گئی تو یہ تو کوئی چال نہیں. 3 سال ہوئے ہیں گاڑی کے لیے، 3-4 سال. کہنے کا بہرحال آپ نے بڑا ظلم کیا. بہرحال میں نے اسے کہا کہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کی گاڑی ایک دم سیٹ ہو جائے، میں اسے دے رہا ہوں، یہ آپ کو 2 دن میں A1 کر دے گا. میں کہا نہیں نہیں ٹھہر جاؤ، میں ذرا جیب میں پیسے ہو لیں، خرچہ تم نے جو بتایا وہ تو 50-60 ہزار کا بن جائے گا. کہنا نہیں ہاں بس بن ہی جائے گا اتنا. تو میں کہا میں ابھی افورڈ نہیں کرتا. کہنے لگا نہیں پھر آپ کو ٹائر بھی وہ 80-90 ہزار کے تو ٹائر آ جائیں گے. میں نے کہا یار وہ تو پھر بڑا لمبا، وہ ٹائروں کا کر لیں گے ہم، وہ آرام سے بھی کر لیں گے، لیکن باقی سارا A1 کر دیں گے. میں نے بڑا انکار کیا وہ، لیکن پیچھے پڑ گیا مستری بھی. کوئی جناب پیسوں کی فکر ہی نہ کریں، آپ ان کے بھائی ہیں تو میرے بھی بھائی ہیں، میں تو کبھی تکلف ہی نہیں کرتا، بھائیوں کے لیے خدمت کے لیے بیٹھا ہوں. اب وہ میری گاڑی کسی طرح قابو کرنے کے موڈ میں تھے اور میں کسی طرح ان سے جان بچانے کے. بڑی لے دے کے بعد میں نے کہا جب تک میرے بچے میں ان سے ڈسکس نہ کر لوں، تو اس کی وجہ انہوں نے گاڑی پیمنٹ بھی انہوں نے کرنی ہے، تو میں اپنے بچوں کو جب تک بتاؤں گا نہیں تو میں گاڑی نہیں دے سکتا. ابا جی کہا کرتے تھے، کہتے تھے کسی دکاندار کو کسی نے پوچھا کہ یار آج سارا دن تم نے دکانداری کی ہے تو کیا کمایا؟ تو وہ جواب دیتا، کہنے لگا یار آج کیا کمانا تھا، سارے دن میں کوئی ایک گاہک ایسا نہیں آیا جس سے میرا پرانا لحاظ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا گاہک آیا ہے جو میرے ایمان پہ چھوڑ دے. تو یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں تو کیا کما سکتا ہے آدمی. مجھے وہ ابا جی کی بات یاد آ گئی تو میں نے سوچا میں اس کے ایمان پہ بھی چھوڑ کے جاؤں، اور پھر میں لحاظ والا بھی ہوں، دو چیزیں اکٹھی ہو گئی تو یہ رسکی کام ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑا زور انہوں نے لگایا. میں نے کہا نہیں، میں ایک دن آپ کو مجھے دے دیں، بچوں سے ڈسکس کر کے، ویسے بھی صبح مجھے کام ہے، دوپہر کے بعد میں آؤں گا تو آپ. میں گھر آیا، بیٹے کو میں نے کہا یار وہ کہتا ہے میری گاڑی میں، کہتا ہے جی کیا پاگل ہے وہ، اس کا آپ کی گاڑی میں کیسے ہوگا، دکھائیں کیا ہے. میں نے کہا ہلتی ہے. کہنے لگا اچھا دکھائیں مجھے. وہ گاڑی میں گیا، چکر لگایا، اس نے کسی مستری کو بھی دکھایا، واپس آ کے کہتا ہے جی آپ کی گاڑی وہ پچھلے دنوں آپ ایک جگہ لگ گئی تھی کہیں لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ. میں نے کہا بالکل. وہ ٹائر آپ کا پھٹ گیا تھا. میں نے کہا بالکل پھٹا تھا. وہ آپ نے جو ٹائر لگوایا نا وہ گندا سا ٹائر تھا، بڑا ہی تھرڈ کلاس، اور وہ رم جو ہے نا، وہ رم بھی اس لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ تھوڑا سا ڈیمیج تھا. وہ رم جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو گیا ہوا، اور جو ٹائر آپ نے فضول سا لگایا تھا وہ تھوڑا سا پھول گیا. چنانچہ وہ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو گاڑی وائبریٹ کرنے لگتی ہے. تو بڑی سمپل سی بات ہے، یہ رم جو ہے دونوں کھول کے اسے کہیں تھوڑے سے سیدھے کریں، وہ بڑا سا لوہے کا وہ لے گا، وہ مارے گا، اور ٹائر آپ بہتر ہے بدلوا لیں. میں نے کہا بہت اچھا. میں گیا مستری کو، میں نے کہا یار یہ رم جو ہے نا یہ نیا کتنے کا؟ اس نے کہا یہ 600-700 روپے کا. میں کہا یہ نیا ڈال دو، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں اگلے پیچھے کر دو، پچھلے دیکھ لو کہ صحیح ہیں تو انہیں آگے کر دو، تو 4 ٹائر نئے ڈال دو. وہ یہ کیا، گاڑی میں گھر لے کے آیا، وہ گاڑی جہاز کی سپیڈ سے چل رہی، شاندار ٹائر اور شاندار گاڑی. اب وہ ہلتی بھی نہیں، بلکہ میں خود بھی ہلوں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اکیلا ہی ہلتا ہوں. تو پہلے تو میں نہ بھی ہلوں تو گاڑی مجھے ہلا ہلا کے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ابا جی صحیح کہتے تھے کہ 2 رائے ضرور لے لینی چاہیے، 2 کیا 3 لیں. آج کل کسی کا اعتبار نہیں، ہر آدمی، حالات معاشی اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی داؤ پہ بیٹھا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح آج کا خرچہ کوئی واقف مل جائے اس سے نکال لوں. کوئی ایمان والی بات نہیں، کوئی خدا خوفی والی بات نہیں. تو آج اسی آپ کو نصیحت کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب بھی کوئی کام کرانا ہو،
اس میں 2 رائے ضرور لے لیں، اور ان رائے میں سے جو بہتر ہو، بلکہ 3-4 لیں، جو آپ کو بہتر لگے کوشش کیا کریں، خود بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو خیر اب عمر بیت گئی ہے، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا اس کا میکنزم بھی آنا چاہیے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔